بھی چلے جائے اور اس کی سواری بھی شہید ہو جائے، یہ افضل شہید ہے، یعنی مال بھی اور جان بھی گئی۔ کہا وہ شخص اور اس ایام میں عمل کرنے والا تو شاید برابر ہو سکتا ہے، اس عمل کے علاوہ کوئی شخص بھی ان ایام کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 2 رکعت پڑھنا اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جس قدر ان ایام میں 2 رکعت پڑھنے کا ہے، 2 رکعت پڑھنے کا۔ تو یہ آپ کی زندگی کے قیمتی ترین ایام ہیں، اور ساری ہی نیکیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ سب نیکیاں انہی ایام میں ممکن ہیں۔ ان ایام میں روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، ان ایام میں حج کیا جا سکتا ہے جو کسی اور ایام میں نہیں ہوتا۔ ہاں جی، نیکیاں، نمازیں جو ہے وہ حج، اور پھر اس کے بعد روزے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ بدنی عبادتیں بھی ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں، مالی عبادتیں بھی ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں۔ قربانی جو ہے آپ سال کے کسی اور حصے میں نہیں کر سکتے۔ جس طرح بدنی عبادتوں میں سب سے معتبر نماز کی عبادت ہے، اس طرح مالی عبادتوں میں سب سے زیادہ معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے لیے خون بہانا ہے، قربانی دینا ہے۔ تو دیکھیے ساری نیکیاں ان ایام میں ہیں۔ رمضان میں حج نہیں ہوتا، رمضان میں قربانی نہیں ہوتی، لیکن ان ایام میں روزے ضرور رکھے جا سکتے ہیں۔ تو سارے ہی آپ کام کر سکتے ہیں، بلکہ جو ہے اس عشرے کے اندر 9 دن بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، پہلی سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور جو 9 تاریخ کا روزہ ہے اس کا تو کیا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اگر آپ صرف اور صرف 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ 9 ذی الحجہ اس قدر بابرکت دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، اس قدر گردنیں سال کے کسی بھی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد نہیں کرتے۔ یہ اس قدر معتبر جو ہے وہ وقت گزرتا ہے۔ اس معتبر وقت کو سب سے زیادہ معتبر کس صورت میں منایا جا سکتا ہے؟ یہ ساری نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، روزہ رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ قرآن مجید ختم کر دیجئے ان 9 ایام میں 3 پارے، 4 ابھی تو چلے گزر گیا ہے کچھ، 4 پارے کر لیں، 5 پارے کر لیں، ایک دفعہ قرآن مجید کو ختم کر دیں ان ایام میں۔ ہاں جی، روزے رکھ لیجئے، صدقہ دے دیجئے، لیکن سب سے بڑی نیکی ان ایام میں کرنا یہ ہے کہ انسان یہ صدائیں لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان قیمتی دنوں کو سب سے زیادہ قیمتی ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، خواہ وہ جمادات کی صورت میں ہے، خواہ وہ حیوانات کی صورت میں ہے، خواہ وہ جو ہے نباتات کی صورت میں ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ بجلی کڑک رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کڑک نہیں رہی، یسبح الرعد بحمدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمیں تسبیح کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اپنی اپنی بولیاں ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، ان سب بولیوں کو، ان سب انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کائنات کے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، یک زبان ہو جاتے ہیں،
آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایک ہی ماحول بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اعتبار ان کلمات کا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ۔ ان سے معتبر کلمات کوئی نہیں ہے، ان سے معتبر کلمات کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، کیا میں تمہارے سب سے بہتر عمل کی طرف نہ بتاؤں، نشاندہی نہ کروں، اور جس کا سب سے زیادہ اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ان الفاظ سے یا ان اعمال سے راضی ہوتے ہیں، اور اس بات سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سونا خرچ کریں، چاندی خرچ کریں، یعنی جو کچھ ہے لٹا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ یا اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے میدان کارزار میں ملو، وہ تمہاری گردنوں کو مارے اور تم ان کی گردنوں کو مارو۔ ابھی ذکر ہوا ہے جہاد سے بہتر، جہاد سے اعلیٰ کام کوئی نہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جہاد سے بھی بہتر ایک کام ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، ذکر ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم رب کو دے ہی کیا سکتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے علاوہ رب کو کچھ نہیں دیا جا سکتا، کہ رب کے گن گائے جائیں، رب کے حمد و ثنا کی جائے، رب کی بولی کو بولا جائے، اس کے علاوہ مخلوق رب کو کچھ نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ آپ ذکر کریں، یہی مقصد ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا جب کہا انسان پیدا کرنے والا ہوں، کہا ضرورت کیا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آپ جس بھی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں مقصد حمد و ثنا کروانا ہوتا ہے، ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں، لیکن اختیار کے ساتھ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کے نصیب میں رکھا ہے۔ اسی لیے ان کی حمد و ثنا کا جو اعتبار ہے، نہ فرشتوں کی حمد و ثنا کا اعتبار ہے، نہ کسی اور مخلوق کی حمد و ثنا کا اعتبار ہے، کیونکہ ہم اپنے اختیار کے ساتھ یہ حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے، صبح شام کیجئے، ہر وقت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ کل احیانہ، وہ لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہی نہیں تھا جس لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ صحابی نے پوچھا، شریعت کے مسائل مجھ پر بہت گراں اور بہت بھاری ہو گئے ہیں، بہت مشکل ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کروں کیا نہ کروں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختصر بات تو بتا دیجیے۔ کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہا تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اگر یہ عادت پڑ گئی سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو ان ایام میں ایک ہی نیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور دوسری نشاندہی 9 ذی الحج کا روزہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں، دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے۔ اللہ کی قسم زندگی پوری کی پوری جو ہے ہماری حسرت کے باعث ہے، لیکن یہ ایام تو ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين۔ ایک اہم اعلان ہے، مسجد حاضہ میں یعنی جامع مسجد سلمان فارسی میں عید کی نماز جو ہے صبح 6 بجے جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ سب سے جو ہے وقت کے اہتمام کرنے کی گنجائش ہے، وہ درخواست ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ لوگ جانماز کا بھی اہتمام کیجیے گا، بسا اوقات جو ہے وہ جگہ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو 6 بجے جو ہے انشاءاللہ یہاں پر جماعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔